آپ دیکھیں مولانا روم نے ایک واقعے میں کتنی بڑی حقیقت بیان کی. بھائی اتنی عقل مندی کی بات کی. مجھے تو لگتا ہے تو یا تو وزیر ہے یا بادشاہ ہے. سچ بتا تو کون ہے؟ علم ہونے اور اتنی حکمت ہونے کے باوجود تو بھوکا پھر رہا ہے. تو مجھ سے دور ہو جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا روم پہ گفتگو ہم کر رہے ہیں. مولانا روم کا جو امتیاز ہے، ظاہر ہے وہ بہت بڑے مسٹک ہیں، صوفی ہیں، فلسفی ہیں، متکلم ہیں، استاد ہیں، مدرس ہیں، صاحب علم ہیں، شاعر ہیں، بہت سی ان کی جہات ہیں. ایک بڑا امتیاز جو مولانا روم کا ہے، اور بلکہ یہ اللہ رب العزت کا احسان بھی ہے ہم پہ کہ اتنی بڑی شخصیت ہماری تاریخ میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا روم نے بہت مشکل حقائق کو، عرفان کے، تصوف کے، فلسفے کے، اس کائنات کے اسرار و رموز سے متعلق ان حقائق کو سادہ سادہ مثالوں اور سادہ سادہ حقائقوں میں بیان کر دیا. دوسری بات، وہ حقائقیں اتنی جامع ہیں کہ ان حقائقوں سے جو مصنوعی میں ہیں ہر شخص اپنی سطح کا معنی اخذ کرتا ہے. یعنی وہ حقائق مبتدی سے لے کے منتہی تک کے لیے مرشد ہیں. جو علمی لحاظ سے جس سطح پہ ہے اسی سطح کا معنی اسے، اور اسی سطح کی رہنمائی اسے ان حقائقات اور ان مثالوں سے ملتی چلی جاتی ہے. میں یہاں ایک مثال مولانا روم کی بیان کرنا چاہوں گا، اور یہ ہے جی ان کے مصنوعی شریف کے دوسرے دفتر سے. دوسرا دفتر ہے جس کا ورس نمبر 3200. یعنی اگر آپ کے پاس مصنوعی ہے تو آپ وہاں سے لوکیٹ بھی کر سکتے ہیں. جو نکلسن کا مسودہ ہے نسخہ ہے مصنوعی شریف کا، اس نے انومیریٹ کیا ہوا ہے تمام ورسز کو، تمام اشعار کو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ انگریزی متن بھی سامنے رکھیں نکلسن کا کیا ہوا، اور وہی اردو اور فارسی متن بھی سامنے رکھیں تو نمبر سے آپ ترجمے تک پہنچ سکتے ہیں. چونکہ ہمارے یہاں فارسی کے تھوڑے سے مسائل ہیں تو، اور اس کے اردو ترجمے بھی اویلیبل ہیں، لیکن ذرا لوکیٹ کرنا عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو نمبر سے ہم فوراً وہاں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ 3200 کے آگے پیچھے کے جو اشعار ہیں ان میں یہ حقائق بیان ہوئی ہے. حقائق یہ ہے، واقعہ یہ ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ ایک عربی شخص جا رہا تھا، اونٹ اس کے پاس تھا، اور اس نے اونٹ پر کچھ سودا لادا ہوا تھا، کچھ سامان لادا ہوا تھا. تو سامان بھاری تھا. آگے جا کے کچھ سفر طے ہوا، اونٹ تھکا اور بیٹھ گیا. کافی کوشش کی اس عربی نے، اونٹ نہ کھڑا ہوا. وہاں کوئی شخص گزر رہا تھا، وہ رکا. اس نے کہا بھئی میں اس کی کوئی مدد کروں، پوچھوں کیا ہوا. بھئی پوچھا جی اے عرب صاحب کیا مسئلہ ہے. تو اس عربی نے کہا حضرت یہ میرا اونٹ ہے، میں فلاں جگہ سے چلا، فلاں جگہ جانا ہے، یہ سامان میں نے اس پہ لادا ہوا ہے، تو منزل پہ پہنچنا ہے، اونٹ تھک کے بیٹھ گیا، بس اس کوشش میں ہوں کہ یہ کھڑا ہو جائے اور چل پڑے. تو اس نے پوچھا عربی سے کہ اس پہ تم نے لادا ہوا کیا ہے؟ دونوں طرف بورے بھرے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا جی ایک طرف تو میں نے گندم ہے، ایک بوری میں نے گندم لا دی تھی، تو ظاہر ایک طرف بوری ہے تو دوسری طرف تو جگہ خالی تھی نا، تو وزن برابر نہیں تھا، تو دوسری طرف میں نے گندم کے بوجھ کے برابر ریت بھر کے بوری رکھ دی، تو وہ وزن برابر ہو گیا، تو اونٹ چل پڑا. وہ شخص کہنے لگا عربی صاحب آپ اتنے عقلمند آدمی ہیں، آپ نے یہ کیا ہے؟ ریت آپ کے کام کی؟ اس نے کہا نہیں کسی کام کی نہیں، گھر پہنچوں گا ریت کو پھینک دوں گا، وزن برابر کرنے کے رکھی ہے. اس نے کہا بادشاہ بندے تو میں نے گندم کے بوجھ سے کیوں نہیں کیے؟ آدھا ایک طرف کرتا، آدھا دوسرا طرف کرتا، بوجھ بھی کم ہوتا، اونٹ بھی نہ تھکتا. جیسے اس نے یہ بات کی تو عربی نے تو اس کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے. عربی نے کہا جناب یہ بات تو میرے ذہن میں نہیں، آپ تو بڑے عقلمند، آپ تو وقت کے لقمان حکیم ہیں، آپ نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. آپ کو اتنی عقل مندی کی بات کیسے سوچ گئی؟ میرے ذہن میں تو یہ بات نہیں آئی. اب آگے میں مولانا روم کے اشعار سے آپ کو بتاتا ہوں. مولانا فرماتے ہیں جب اس نے اس مسافر رات جانے والے بندے سے پوچھا، یہ بات تجویز سنی، تو کہا اینچ اونی عقل و کفایت کے تو راست، تو وزیر یا شہ برگوئی راست. اے میرے بھائی اتنی عقل مندی کی بات کی، مجھے تو لگتا ہے تو یا تو وزیر ہے یا بادشاہ ہے، سچ بتا تو کون ہے. اس نے کہا بھائی میں کوئی وزیر بادشاہ نہیں ہوں. اس نے کہا اگر وزیر بادشاہ نہیں ہے پھر تو تم بڑے امیر آدمی ہوں گے، تمہارے پاس بڑے سونے چاندی ہوں گے، تمہارے پاس کیمیا کا فن ہوگا جو مٹی کو، تانبے کو، پیتل کو، لوہے کو سونا بنا دیتا ہے. تم تو اس سطح کے آدمی مجھے لگتے ہو، اتنی عقل مند تمہارے پاس ہے. دیکھا نا میں بے وقوف آدمی ہوں تو میرے پاس اتنی دولت ہے، تم اتنے. اس نے کہا بھائی میرے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا پھر تو تیرے 500-600 اونٹ ہوں گے، بڑے مویشی، بڑا غلہ، بڑی چیزیں. اس نے کہا حضرت میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، بلکہ میرا تو یہ حال ہے پا برہنا تن برہنا می دوان ہر کے نانے می دہ داں جا روان.
بھئی میرے تو نہ سر پہ پگڑی نہ پاؤں میں جوتا، مجھے تو جہاں کی روٹی ملے وہاں دوڑ پڑتا ہوں، بھوکا پھر رہا ہوں، اللہ کے بندے کچھ بھی نہیں۔ مرمر ازیں حکمت و فضل و ہنر نیست حاصل جز خیال و درد سر۔ وہ کہنے لگا حکمت تو میرے پاس بڑی ہے لیکن اس سے مجھے درد سر کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ پس عرب گفتش کے شو دور از برم، پس عرب گفتش کے شو دور از برم، تانا بارد شومی تو برسرم۔ عرب بڑا حیران، اس نے کہا اتنا علم ہونے اور اتنی حکمت ہونے کے باوجود تو بھوکا پھر رہا ہے، تو مجھ سے دور ہو جا، ایسا نہ ہو کہ تیری بدبختی مجھ پہ بھی پڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ تیری بدبختی مجھ پہ بھی پڑ جائے۔ اب اس کے بعد دیکھیں وہ عربی کیا کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں احمقم بس مبارک احمقی است کہ دلم با برگ و جانم متقی است۔ میں تم سے کم عقل ہوں لیکن میری کم عقلی میرے لیے بڑی مبارک ہے، کیونکہ کم عقل ہوں، میرا دل اور میرا دماغ تقوی سے خالی نہیں ہے، میرا دل اور دماغ متقی ہے۔ گر تو خواہی کے شکاوت کم شود جو خود کن تا از تو حکمت کم شود۔ ہے سیانے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری یہ بدبختی کم ہو، ذرا اپنی حکمت کو کم کر، اپنی عقل کو ذرا کم کر۔ حکمت کہ استب زائد واز خیال، حکمت بے فیض نور ذوالجلال۔ وہ حکمت جو انسان نے اپنی طبع سے حاصل کی ہو، اپنی عقل سے حاصل کی ہو، وہ اللہ رب العزت کے نور کے فیض سے خالی ہوتی ہے، محروم ہوتی ہے۔ حکمت دنیا فضایت ظن و شک، حکمت دینی پرد فوق فلک۔ فرماتے ہیں جو دنیا کی حکمت ہے نا، اس سے صرف شک پیدا ہوتا ہے، اور جو دین کی حکمت ہے وہ انسان کو فلک سے اوپر لے جاتی ہے۔ آپ دیکھیں مولانا روم نے ایک واقعے میں کتنی بڑی حقیقت بیان کی۔ اب پہلی بات، جیسے آپ اس عقائد کو پڑھتے ہیں، پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انسان آسائشیں علم کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے پاس علم نہیں تھا نا، تو اس نے اپنی آسائش کو بھی مشکل بنا دیا، اون کو بھی مصیبت میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یعنی علم ہونا اور نہ ہونے کا فرق، پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے۔ تھوڑا سا آپ اس پہ غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے رزق کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہے۔ رزق کی تقسیم الگ ہے، علم کی تقسیم الگ ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا صاحب علم ہو تو بہت بڑی دولتوں اور رزق کا مالک بھی ہو۔ اس لیے کہتے ہیں نا، اگر رزق کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا تو بیوقوف بھوکے ہی مر جاتے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی حکمت ہے، جس کے تحت اللہ نے رزق اور علم کی تقسیم انسانوں میں کر رکھی ہے۔ لیکن تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تو ایک اور نقطہ سمجھ آتا ہے، وہ کیا ہے کہ انسان جب اپنی عقل اور اپنی دانائی پہ ناز کرتا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے دور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اب اسے اللہ کی قدرت سے زیادہ اپنے علم اور حکمت پہ اعتماد ہوتا ہے۔ یہ اپنی علم اور حکمت پہ اعتماد انسان کو زندگی میں نحوستوں کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ نکلا، وہ کام علم جو انسان کو اللہ کے اعتماد کے قریب رکھے اس عقل سے بہتر ہے جو اللہ سے دور کرے۔ کیوں؟ انجام کار وہ عقل جو اللہ سے دور کر رہی ہے، عقل اور علم ہونے کے باوجود آپ کے لیے تباہی اور نوستیں لے کے آئے گی، اور وہ بے عقلی جو اللہ کے قریب کر رہی ہے وہ آپ کو مورلٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنے دے گی، آپ کی مورلٹی کو سکیور رکھے گی۔ کیوں؟ اب آپ نے اپنی مورلٹی کے لیے فیصلے اپنی عقل کی بنیاد پہ نہیں کر رہے، اللہ کے حکم اور اللہ کے بھروسے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ اور سوسائٹیاں عقل سے نہیں بنتی، مورلٹی سے بنتی ہیں۔ اور تھوڑا سا آگے چلیں تو اگلا نقطہ یہ سمجھ آتا ہے کہ دنیا کی جو حکمت ہے وہ سوائے شک اور اندازوں کے کچھ نہیں ہے، مستقل اساس زندگی کی صرف وہی ہے۔ اس لیے پھر مولانا اس کو کنکلوڈ کہاں کرتے ہیں، وہ عربیوں سے نصیحت کرتا ہے، صبر و ایثار و سخائے نفس و نفس و جود بعد دادا کا بود اکثیر سود۔ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ جو دینی حکمت ہے، اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، ایثار پیدا ہوتا ہے، اپنے نفس کو چھوڑنا پیدا ہوتا ہے، جود و سخا پیدا ہوتا ہے، دوسرے کے لیے اپنے آپ کو چھوڑنے کی، قربان کرنے کی ہمت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر ڈیفائن کرتے ہیں کہ عقل کہتے کس کو ہیں، علم کہتے کس کو ہیں، حکمت کہتے کس کو ہیں۔ فکر آں باشد کے باکو شاید رہے، راہ آں باشد کے پیش آید شہے۔ فرماتے ہیں عقل وہ ہے جس سے بند گلی شاہراہ میں بدل جائے، جس سے راستے کھلیں، خالی راستے نہ کھلیں، وہ راستہ کھلے جو شاہ تک لے کے جاتا ہے۔
ایسا نہ ہو راستے پہ چلیں آگے کنواں ہو، راستے پہ چلیں شیطان کے گھر جا پہنچے، نہیں. فکر وہ ہے، حکمت وہ ہے، عقل وہ ہے جس سے راہ کھلے، اور راہ وہ کھلے جو شاہ تک پہنچائے. شاہ آ باشد، اور شاہ کون؟ دنیا کا شاہ نہیں. شاہ آ باشد کہ از خود شاہ بود، نہ بمقصد ہا وہ لشکر شاہ بود. شاہ وہ ہے جو اپنی ذات میں بادشاہ ہو، وہ بادشاہ ہونے کے لیے خزانوں اور لشکر کا محتاج نہ ہو، وہ بادشاہ بنے. تابماند شاہی او سرمدی، ہم چو عز ملک دین احمدی. جب آپ تم اس شاہ کے پاس پہنچو گے، اب جو تمہیں شاہی ملے گی وہ ابدی ہے، جس طرح حضور کے دین کی حکمرانی ابدی ہے، اسے زوال نہیں ہے. اب مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حکمت نورانی ہے، جسے علامہ نے حکمت نورانی کہا ہے اور ایک حکمت فرعونی کہا ہے، یہ جو حکمت نورانی ہے اس کو تلاش کریں، اپنی عقل کو منور کریں اللہ کی دی ہوئی رہنمائی اور وحی سے. اس سے تمہیں وہ کریکٹر ملے گا، وہ اعتماد ملے گا، وہ قوت ملے گی جس سے تمہیں زندگی میں ان راستوں پہ چلنے کی بصیرت اور ان راستوں پہ چلنے کی استقامت ملے گی جو شاہ حقیقی تک لے جاتی ہیں، اور اس سے ہی زندگی کی کامیابی کے راستے کھلتے ہیں.